من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 تا 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 تا 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اذ قال اللہ، یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت اذ قال اللہ، کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفیک، تجھے پورا لے لوں گا، ورافعک، اور تجھے اٹھا لوں گا، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم، پھر، الی، میری ہی طرف، مرجعکم، تم لوگوں نے لوٹنا ہے، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس چیز میں، کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، سو میں ان لوگوں کو عذاب دوں گا،
عذاباً شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، سو ان لوگوں کو دیا جائے گا پورا پورا اجورہم، ان کا اجر، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یحب الظالمین، ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان آیات کریمہ سے قبل ہی آپ حضرات سن چکے حضرت عمران بن سامان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، اور ان کی اہلیہ حضرت حنہ کے بدن سے اللہ رب العزت کی پاکیزہ مطہرہ برگزیدہ بندی حضرت مریم کا دنیا میں آنا، اور 29 افراد کی کمیٹی جو مسجد اقصیٰ کی خدمت پر مامور تھی، ان کا آپس میں اس بچی کو، جس کو ان کی والدہ نے نظر کر دیا، وقف کر دیا اللہ کے کام کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، پیدائش سے قبل ہی، کہ اے اللہ جو بھی تو مجھے دے گا اولاد میں سے، میں اسے آپ کے راستے میں وقف کر دوں گی۔ تو یہ منت پوری ہوئی، اور 29 افراد کی کمیٹی کا آپس میں اس چیز پر اختلاف اور جھگڑا ہوا، نزاع ہوا کہ ہر ایک کی یہ کوشش کہ میں اس کی خدمت کروں۔ بچی کو مسجد اقصیٰ کی خدمت پر مامور کیا، اور بچی کی پرورش کے لیے 29 کے 29 افراد کا کوشش میں لگ جانا کہ ہم میں سے ہر ایک اس کی پرورش کی خدمت کو سر انجام دے۔ ہر ایک کی یہ کوشش کہ میں اس کی پرورش کروں، میں اس کی پرورش کروں۔ آخر کار قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ میں جو 29 افراد میں جو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے حصے میں وہ بچی پرورش کے طور پر آئی، اور پھر وہ بچی جو کہ حضرت مریم تھی، ان کے بدن سے خرق عادت، خلاف عادت، اللہ رب العزت نے ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ بچہ کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بچہ دنیا میں تشریف لایا، اور اس کے معجزات جو اللہ نے اسے دیے ان کا تذکرہ ہوا، کہ وہ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے، مٹی کا پرندہ بناتے چمگادڑ کی شکل کا، تو وہ اللہ اس میں پھونک ڈالتے، اور اللہ اس کو ہواؤں کی نظر کر دیتے، یعنی اڑتا ہوا وہ چلا جاتا۔ اور اسی طرح پر برس کی بیماری والے کو جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور کوئی شخص اپنے گھر سے جو بھی کچھ کھا کر آتا وہ بتلا دیتے کہ تو کیا کھا کر آیا ہے، اور کوئی شخص اپنے گھر میں جو بھی کچھ ذخیرہ کرتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیتے تیرے گھر میں کتنی بوریوں میں کیا خزانہ ہے، اور تیرے گھر کے اندر کتنی کتنی رقم ہے، کتنے کتنے سکے ہیں، جواہرات ہیں، سارا کچھ بتلا دیا کرتے۔ وما تدخرون، تو جو کچھ بھی ذخیرہ کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیتے۔ تو یہ معجزات اللہ رب اور مردے کو زندہ کرنا، اس کے بارے میں تفصیل میں نے بیان کر دی کہ اللہ کس طرح وہ زندہ کیا کرتے تھے۔ تو سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ معجزہ صادر ہوتا۔ میں بتلایا کہ معجزہ کوئی بھی ہوتا، کسی پیغمبر کا بھی ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پر صادر کرتا ہے۔
ولی کے ہاتھ پر کوئی چیز ایسی صادر ہو جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامت ہوتی ہے، اور اگر کسی پیغمبر کا ہاتھ پر صادر ہو جائے تو وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ نہ کرامت ولی کے ذاتی فعل ہوتا ہے، نہ ہی معجزہ پیغمبر کا ذاتی فعل ہوتا ہے۔ دونوں ہی چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست عطا کردہ ہوتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف رسول اور پیغمبر بن کر آئے اور ان کو دعوت توحید دی، اور ان کے جس گمراہی میں تورات کے اندر تحریفات کر چکے تھے اس گمراہی سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بدبخت بجائے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، وہ لوگ آپ کے قتل کے در پر ہو گئے کہ آپ کو شہید کرنا ہے، آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے جا کر اس وقت شام کے ایک صوبے پر ہیرورد یا ہیرود نامی بادشاہ تھا، شام کے صوبے پر جس کی حکومت تھی، اور اس وقت حکومت تھی رومیوں کی۔ تو وہاں پر جو ہے اس کے پاس پہنچے اور جا کر شکایت کی کہ ایک شخص آیا ہے اور ہمارے جو ہے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، توڑ پیدا کر رہا ہے، انتشار پیدا کر رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے سخت سے سخت سزا دو، اسے سولی پر لٹکاؤ۔ تو انہوں نے جلسے کیے، جلوس کیے، باہر نکلے کہ کسی طرح ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت اس نے اپنے مرکز میں شام میں جو ہے خط لکھا ہیرورد نے کہ ایک لڑکا، ایک نوجوان اٹھا ہے اور وہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کوئی سخت فیصلہ کیا جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، اور سولی پر لٹکانے کے لیے یہ سارے مصائب جو ہو رہے اس کا میرا رب نے ذکر کیا، وَمَكَرُوا، انہوں نے تدبیریں کی، اور اس طرف مکر اللہ نے بھی تدبیر کی، انہوں نے داؤ کیے، اور انہوں نے جو ہے منصوبے بنائے، ادھر میرے رب نے بھی منصوبہ بنایا، داؤ لگایا کہ کس طرح میں نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین داؤ کرنے والا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور بہترین جو ہے منصوبے بنانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تدبیر کے سامنے پوری کائنات کی میں کے لوگوں میں کسی کی تدبیر ٹھہر نہیں سکتی، چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ میں کس طرح تیری حفاظت کروں گا، اور کس طرح یہ لوگ منصوبے بنا رہے اور آپ کے سولی پر لٹکانے کی جو ہے منصوبے ان کے بن رہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تجھے پورا اٹھا لوں گا۔ متوفی کا، اس سے مرزائی دھوکے میں ڈالتے ہیں، مرزائیوں کا عقیدہ ہے، قادیانیوں کا عقیدہ ہے، احمدیوں کا عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ متوفیقہ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں حضرت متوفیقہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے وفات دے دوں گا۔ متوفی، اگر متوفی کا مجرد وفات کا ہو تو پھر معنی ہوتا ہے وفات دینا، اگر متوفی کا متوفی وفات سے نہ ہو بلکہ اس کا مجرد وفات سے ہو تو پھر اس کا معنی ہے پورا لے لینا، پورا لے لینا۔ اور اگر باب تفاعل سے اس کا مجرد وفا آئے تو پھر اس کا معنی ہے کہ اپنے وقت پر وفات دے دوں گا۔ تو وفات دیے جانے کا وقت وہ نہ تھا کہ جس وقت یہودیوں نے حملہ کیا، رومی فوج نے، پولیس والوں نے حملہ کیا آپ کو سولی پر لٹکائے جانے کا، آپ کو جو ہے شہید کرنے پر کے لیے حملہ آور ہوئے، وہ وقت وفات دینے کا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا، پوری امت مسلمہ کا اس بات پر عقیدہ ہے، اتفاق ہے، نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم بار روح کے آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہ رہے ہیں، اور قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور قرب قیامت تشریف لا کر اس امت کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، فتنہ دجال،
اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کریں گے، اور 40 سال دنیا میں رہیں گے، شادی بھی کریں گے اور شاید بچے بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی۔ 40 سال کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ جس طرح عام دنیا سے جانے کا ایک انسان پر موت واقع ہوتی ہے، اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وفات پائیں گے، اور وفات پا کر حجرہ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کی تدفین ہوگی، روضہ مبارک کے اندر، اور جگہ آپ کے لیے وہاں پر چھوڑی ہوئی ہے، اور وہاں پر آپ کی تدفین ہوگی۔ تو عام جس طرح لوگ پیغمبروں دنیا سے تشریف لے گئے، وفات ہوئی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ ہی سولی پر لٹکایا گیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا، لوگ جو ہے شبہ میں ڈل گئے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بلکہ بر رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اہل یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور انہیں سولی دے دی گئی، انہیں موت دے دی گئی، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اہل نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا اور آپ کو وفات ہوئی، لیکن پھر اللہ نے زندہ کر کر آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت، اہل مسلمین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے، نہ آپ کو سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ آپ جس طرح دنیا میں تھے، آپ کے جسم اور روح کے ساتھ، اسی دنیاوی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے، اور قرآن کے مطابق ہی اہل مسلمین کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر دوسری آیت میں دوبارہ مزید اس کی تاکید کر دی کہ وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ بدبخت لوگ مرزائی جو ہے اس آیت کریمہ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی گئی، اور جو ہے اس بات کا بھی ان کا نظریہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کر لایا جائے گا، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ چکا، یہ عیسیٰ کی شکل میں آ چکا۔ تو بے شمار انہوں نے دعوے کیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اس نے یہ دعویٰ بھی کیا میں مریم ہوں، اس نے یہ دعویٰ بھی کیا میں محمد ہوں، اس نے یہ دعویٰ بھی کیا میں خدا ہوں۔ اس نے کوئی بدبخت نے دعویٰ نہ چھوڑا جو اس نے کیا نہ ہو۔ ایسے احمقانہ دعوے کیے جو انسان سوچ نہیں سکتا، ایک عقل مند انسان کر ہی نہیں سکتا، ایسی احمقانہ اس نے گفتگو کی۔ کوئی اس آیت کریمہ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انی متوفیکا، میں آپ کو وفات دوں گا، تو وفات ہو چکی، سولی پر لٹکایا تو آپ کو وفات مل چکی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کو ضرور میں آپ کو زندہ آسمانوں پر پورا اٹھا لوں گا، یا دوسرا معنی اگر